اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہاں پر دو مہم باتیں ہیں، ایک ہے قربانی کی تاریخ، ایک ہے قربانی کا فلسفہ۔ پہلے سوال کا جواب مختصر یہ ہے کہ قربانی جب سے انسان ہے قربانی بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی شواہد موجود ہے، روایات میں بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قربانی دی۔ لہذا قربانی یوں نہیں ہے کہ دین اسلام میں نئی چیز ہو، بلکہ قربانی از ابتدا چلتی آ رہی ہے، یہ موجود ہے، ادیان میں موجود ہے قربانی کا تصور۔ معنی کیا ہے قربانی کا؟ قربانی کا معنی قرب ہے، یعنی خدا و متعلق کا تقرب حاصل کرنا۔ کیوں؟ اس تقرب سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیوں نہیں چاہیے، کیونکہ خود انسان کا ہدف اصلی جو ہے وہ رضا خدا ہے، وہ قرب الہی ہے۔ جب انسان قرب الہی تک پہنچ گیا تو پھر کیا چاہیے اسے؟ لیکن اس کے باوجود روایات میں قربانی کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور سب سے مہم فلسفہ قربانی کا خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، رفع بلا کے لیے ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں قربانی سے۔ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے مذہب تشیع میں، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ واجب انہیں کے لیے ہے جو منا میں ہوتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ کام کریں۔ قرآن مجید نے بہت اس بات کو بیان کیا ہے خوبصورت انداز سے، کہ قربانی سے ہمارا مقصد نہ یہ جانور ہے، نہ اس کا گوشت ہے، نہ اس کا خون ہے، نہ اس کی ہڈیاں ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ہم ایک فلسفہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہا کہ اس کا گوشت، اس قربانی کا گوشت، اس کا خون یہ خدا تک نہیں پہنچتا۔ پھر کون سی چیز ہے جو خدا تک پہنچتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو معبود کو اپنے عبد سے مطلوب ہے؟ فرمایا ینال ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہمیں اس سے تقوی چاہیے۔ یعنی قربانی کا فلسفہ وہی ہے جو روزے کا فلسفہ ہے، اور انشاءاللہ تقوی کے متعلق ہم علیحدہ کلپ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ بس خداوند متعلق جو مطلوب ہے وہ انسان کا تقوی مطلوب ہے اس قربانی سے۔ اور کیا روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا علت قربانی کیا ہے، قربانی کی وجہ کیا ہے، کیوں قربانی دیں گے؟ فرمایا کہ یہ قربانی کرنے والوں کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، قبل از اس کے کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرے خداوند متعال اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے استفادہ ہوتا ہے وہ ہے اطاعت، اعلان اطاعت ہے، وہ دلیل تسلیم ہے کہ خداوند متعال کے سامنے یہ انسان تسلیم ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ بس یہ چیزیں ہیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ انسان آئے اور قربانی انجام دے، لیکن اس قربانی سے اس کے ہدف اور اس کے مقصد تک پہنچے کہ یہ کام کر کے یہاں تک کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ مہم ترین چیز یہی ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے اور انسان کو اس کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے وہ خشوع، وہ خضوع اور وہ اطاعت نصیب ہو۔ نہ فقط یہ کہ غریبوں کا پیٹ پالا جائے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یا گوشت اور خون کا بہانہ، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، بلکہ درگزر، اپنے نفس سے درگزر، اپنی خواہشات سے درگزر، یہ سب چیزیں ملا کر انسان کے لیے نہایتاً جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ خداوند متعال کا قرب ہے، اور اس قرب کے لیے خدا نے ایک جو وسیلہ رکھا ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ قربانی نہیں دیں گے۔
لہذا قربانی بہت مہم ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق قربانی کیجیے، لیکن یہ قربانی در حقیقت اپنے نفس سے گزرنا ہے، اپنی محبوب چیزوں سے گزرنا ہے، یہ تو ایک سمبولک حرکت ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا مقصد وہ رضائے خداوند متعال اور آپ کی قلبی کیفیت، آپ کی نیت، آپ کا تقوی مراد ہے۔ انسان قربانی کے ذریعے سے جانور کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، انسان کی انسانیت کو بڑھانا مقصود ہے، یہ قربانی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی قربانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔